بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس یا عباس یا عما الا اعطیک الا امنحک بعشر خصال اذا فعلت ذلك قد غفر اللہ لک ذنبک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عباس کے بیٹے نے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے ابو کو، حضرت عباس کو پکارا، فرمایا اے عباس، اے میرے چچا جان، اے میرے پیارے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ دے دوں، ایک تحفہ دے دوں؟ وہ یہ کہ آپ ان چیزوں کو لے لیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہاں تک کہ پرانے گناہ ہوں یا نئے گناہ ہوں، غلطی سے کیے ہوں یا جان بوجھ کر کیے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بھول گئے ہوں یا یاد ہوں، ہر طرح کے گناہ اللہ رب العالمین آپ کے معاف کر دیں گے، یہ کام کریں۔ پھر پیغمبر کریم نے صلاۃ التسبیح اس کو سکھائی، اور پورا طریقہ سکھانے کے بعد فرمایا اگر ہو سکے تو یہ روزانہ پڑھا کر، اگر نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ، نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ، نہیں تو سال میں ایک مرتبہ، یہ بھی نہ کر سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہی 4 رکعتیں نماز پڑھنی ہے نفل کی نیت سے، لیکن اس کے اندر اضافہ یہ کرنا ہے کہ 300 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر الحمد پڑھیں گے، دوسری سورت پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، 25 ہو گئے۔ رکوع میں چلے گئے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، یہ 35 مرتبہ ہو گئے۔ رکوع سے اوپر کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں، 45۔ پھر پہلے سجدے میں چلے گئے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں، 55۔ پھر سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھے تو وہاں دعا پڑھو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک ہے۔ وہاں پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، 65 ہو گئے۔ دوسرے سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، 75 مرتبہ ہو گئے۔ ایک رکعت میں 75، دوسری میں 75، تیسری میں 75، چوتھی میں 75، 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جیسے کھڑے ہوئے تو جیسے ہی اوپر پہنچے کھڑے ہوئے اسی ٹائم پر پہلے پڑھیں گے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر وہی پوری ترتیب۔ اگر یہ 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر یہ کر لیں تو اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا انعام ہوگا کہ ہر طرح کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور گناہوں کے معافی کا ایک آسان مثال یوں سمجھیں، ایک گناہ ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ آپ کے ذہنی ٹینشن گناہوں کی وجہ سے ہوگا، گھر کی بے برکتی گناہوں کی وجہ سے ہوگی، گھریلو پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے ہوں گی، عزت خراب ہونا گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، نیند نہ آنا گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کا حق نہ ملنا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، سکون اور چین نہ ملنا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی کی مثال علماء نے یوں فرمائی ہے، کسی بندے کے اوپر بہت بڑی چٹان رکھ دو، وہ ہل بھی نہیں سکتا،
ہر وقت اسی پریشانی میں درد میں گزار رہا ہوتا ہے، اگر اسی کی وہ چٹان اٹھا لی جائے تو کتنا سکون میں آ جاتا ہے۔ گناہوں کا معاف ہو جانا بھی اسی طرح سے اس کے لیے سکون ہوتا ہے۔ تو جیسے پیسے کمانے کے لیے، نیند کرنے کے لیے، عزت کمانے کے لیے کئی گھنٹے لگاتے ہیں، بھائی یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے تو 2 ٹکے 2 پیسے آ جائیں گے، اس کو اگر دعوت کھلاؤں گا، دعوت کروں گا تو یہ خوش ہو جائے گا، کسی کو اگر کوئی چیز دوں گا تو یہ خوش ہو جائے گا، مجھے سکون ملے گا۔ تو ان دنیا کی چیزوں کے لیے اگر اتنا ہم ٹائم نکالتے ہیں، تو اگر اسی نفل کے لیے اتنا ٹائم نکالیں گے 15 20 25 منٹ، تو یہ سارے دنیا کے بوجھ کم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان چیزوں کی اہمیت کو، فضیلت کو، برکت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔